کھڑے ہو جایا کریں, وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر سارے کھڑے ہو جایا کریں, ایک ہو جایا کریں. دشمن کو ایک, میں ابھی شاہ صاحب اٹالین لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بھی خاتون ہے, پرائم منسٹر بھی خاتون ہے, آج کل بڑی ماشاءاللہ وائرل ہوئی ہیں. تو میں اس کی, وہ بولتے اٹالین زبان میں رہی تھی لیکن ساتھ ترجمہ چل رہا تھا, تو اس نے کہا کہ آپ نے ہماری پرائم منسٹر کا مذاق اڑایا ہے. میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں لیکن میں اپنی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہوں کیونکہ یہ میرا ملک ہے, یہ میرے ملک کا پرائم منسٹر ہے یہ. تو اسی طریقے سے جب ملک کی باری آئے تو پھر نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ مسلم لیگ نون ہے, نہ کوئی دال ہے, نہ کوئی جیم ہے, پھر پاکستان. یہ میری آپ کے سامنے ایک 10 بستہ ایک گزارش ہے کہ ہم اس بڑے دل کے ساتھ اور ان شہداء کو یاد رکھیں جنہوں نے اس کی بنیادوں میں اپنا خون بھی دیا ہے اور جو آج بھی دے رہے ہیں. ان کو یاد رکھیں, قربانی بڑی مشکل کام ہے. فوج میں آپ کو پتہ ہے کون جاتا ہے؟ جیسے آپ اپنے بہت ہی خوبصورت فیملی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا پورا میڈیکل ہوتا ہے, جو میڈیکلی فٹ ہوتا ہے, تو میڈیکلی فٹ ہونے والا ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے, چٹا ہو, کالا ہو, سانولا ہو, جیسا بھی ہو وہ خوبصورت لگتا ہے. اور وہ اپنا گرم گرم لہو بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پر اور پختونخوا کے اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہو کر, اس پراکسی کے درمیان موجود ہو کر اپنا گرم گرم خون دے رہے ہیں. اور ان شہینوں کو سلام کریں جنہوں نے اپنی جورسڈکشن میں, اپنے علاقے میں رہ کر دشمنوں کے 6 نہیں, ہمیں تو بعد میں یاد کسی نے دلایا کہ 8 گرائے, پھر دشمن گننا شروع ہو گیا کہ میرے کتنے گرے. تو یہ اتنی بڑی, جب آج تو اس پاکستان کے گلی کوچوں میں آپ کو یاد ہوگا ایران میں آپ کے ترانے بج رہے ہیں, آذربائیجان میں آپ کے ترانے, مصر میں آپ کے ترانے, سعودی عرب میں آپ کے ترانے. اور کون تھا جس نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑنے نہیں دیا؟ کون تھا؟ وہ پاکستان تھا جس نے اپنے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑنے نہیں دیا. اور ہمیشہ وہی شخص محلے کے اندر, علاقے کے اندر, شہر کے اندر معتبر گنا جاتا ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑنے نہ دے, جو فریق نہ بنے, ثالث بنے. اور اس ثالث پہ مجھے آپ سب کو فخر ہے. میں لمبی بات کر گیا, آخر میں یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مزید سانس دیے تو ہم انشاءاللہ یہ 6 کے 6 روٹ بھی اس شہر کے اندر مکمل کریں گے اور یہ جنکشن بھی ہم 6 مہینے بعد آ کے انوگریٹ کریں گے. بہت شکریہ. میں تو جو بات آپ سے, میں تو اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ ہم 480 کلومیٹر میں جان میرے اللہ نے چاہا, اس کی مرضی کو پتہ نہیں تھا, میرے اللہ نے چاہا تو ہمارے منہ سے نکلی, یہ زبان سے نکلی. میں وہ بندہ ہوں جس نے اپنے شہر کے اندر میٹرو بھی بنائی ہے, ہاسپٹل بھی بنائے ہیں, سارا کچھ بنایا ہے. آپ بڑی مہربانی آپ کی. تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے, میرے وزیر اعظم کے ہاتھوں سے یہ ML1 کا انتخاب, میں نے پہلے کہا اپنی تقریر میں کہ ہم دوسرے پورشن سے نہیں کر سکتے. یہ سب سے پیتھیٹک ہے, سب سے گندا ہے, ٹوٹا ہوا ہے. اس کو ہم نے انشاءاللہ سپٹمبر میں شروع کرنا ہے اور کوشش کریں گے کہ دسمبر 2028 میں اپنے ٹینیور کی موجودگی میں اس کو ختم کریں. یہ میری بات, میری جان, یہ ML1 کا حصہ ہے نا. وہ ML1 تو میں اتنا تھا جب سے سنتا. بس پھر میرے سے بھی آج سن لیں. اس سے پہلے روڈی جنکشن بھی نہیں کچھ ٹھیک کرنے آیا تھا, ٹھیک ہے نا, نہیں سن لیں. تو میں نے ابھی آپ کو جو بات کی میرے بھائی, 480 کلومیٹر یہی ML1 ہے. یہی یہاں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہی میں مانتا ہوں, یہی میں کہتا ہوں. آپ گاڑی کو پکڑ کے اوپر رکھیں, گاڑی نیچے آئے گی. اس کی وجہ کہ 1871 کا بنا ہوا ہے. کسی نے 1 کلومیٹر نیا نہیں بنایا, ہم 480 کلومیٹر نیا بنانے جا رہے ہیں. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں $2 ارب دیا ہے جس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہو رہی ہے. سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کا افتتاح کریں. یہ اسی طرح سے ہم لوگ, اور جہاں تک میں تو خاص طور پر اپنی بات بھی کروں گا, شاہ صاحب کو بھی دیکھتا ہوں, تو یہ دوسرے ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں, اور فارمرز جو ہے وہ ایک دوسرے کو کھینچتی ہے. اور بڑا دل, اور بڑا دل یہ ہے کہ جب پاکستان کی بات آئے تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں. اور یہ پاکستان ریلوے جو ہے یہ پاکستان ہے, یہ نہ کسی پارٹی کا ہے,
نہ کسی صوبے کا ہے نہ کسی شخصیت کا ہے، یہ پاکستان ریلوے پاکستان کا ہے اور گورے نے اس کو جوڑا تھا، اور آج الحمدللہ یہ ثابت کرتا ہے یہ پاکستان ریلوے، آپ تورخم سے لے کے کراچی تک، کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، کوئٹہ سے لے کے لاہور تک ہم سب ایک ہیں، یہ ہے ہماری نشانی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے یہاں کے چیئرمین صاحب، ہمارے چیئرمین مظہر علی شاہ صاحب، جن کا ہمارے ساتھ، اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے اور سی ایم سے بات کرنے لگے ہیں، جیسے پنجاب نے ہمارے 9 روٹس اٹھائے ہیں، اسی طرح یہ بھی 6 روٹس اٹھانے جا رہے ہیں، جس میں یہ دادو والا ایریا اور سارا ایریا شامل ہے۔ اس کی ایک میں کہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے اے جی ایم آئی ہیں، وہ اپنے ڈی ایس کو وہ دے دیں تاکہ ان کو جو واٹس ایپ کر دیں جو روٹس ہم سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ 300 ارب روپے ہمارے ساتھ انویسٹ کرنے جا رہی ہے پاکستان ریلوے، جس کے ایم او یو خود سی ایم پنجاب نے میرے سے سائن کیے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو سندھ والے روٹس ہیں وہ بھی ہم ہمیشہ ایم ایل 1 2 3 میں تو حیران ہوتا ہوں، جو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ تو شہر ہے کہ ہماری ریلوے کی، لیکن آپ کے جو برانچ روٹس ہیں وہ تو لوٹے جا رہے ہیں، وہاں سے پراپرٹی ہماری وہ اس پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے اسٹیشنز کی لوگ در و دیوار اٹھا کے لے گئے ہیں ٹریک اٹھا، تو اسی مقصد کے لیے آج میٹنگ ہو چکی ہے شاہ صاحب کے ساتھ۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے چیئرمین صاحب کا بتایا اور سی ایم صاحب کا بتایا، دونوں کے اپروول کے بعد وہ ہم بنا کے دیں گے، ڈی ایم یو لا کے سندھ گورنمنٹ چلائے گی۔ آپ کو سب کے سامنے کہنے لگا ہوں کہ شاید یہ منصوبہ شروع نہ ہوتا، یہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کا، میرے ڈی ایس صاحب اس کے بارے میں بتانے لگے تھے، تو مجھے جب آپ ریلوے کے بارے میں پوچھیں گے کہ ریلوے کا کون سا پروجیکٹ کتنے کلومیٹر کا ہے، کہاں شروع کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے، تو مجھے کسی موبائل کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی پریزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا جو کراچی سے روڈی ہے 480 کلومیٹر ہے، اور اس کا افتتاح کرنے، اس کی سٹون لیئنگ رکھنے 150 سال پرانا یہ ٹریک ہے، جس کا سٹون لیئنگ رکھنے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ کراچی یا روڑی آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کسی نے 1 کلومیٹر نہیں بنایا، ہاتھ نہیں رکھا، پھر یہ کریڈٹ جاتا ہے شاہ صاحب آپ کو سکر ایکسپریس کی اپ گریڈیشن کا، آپ کی محبت شامل نہ ہوتی تو ہم سکر کو بول کے ہم لگے ہوتے ہیں کسی اور سٹی کو، جہاں ہو ہمیں محبت ملتی ہے ہم وہاں چلے جاتے، پہلے چلے جاتے۔ جیسے پولیٹیکل ورکر اپنی لیڈرشپ کی نظروں میں کیسے آتا ہے، وہ اپنے کام کی بدولت آتا ہے۔ جب آپ لے کے جا رہے تھے مجھے یہاں ہاسپٹل سیکٹر میں بنا دیں، مجھے یہاں یونیورسٹی بنا دیں، مجھے یہاں جنکشن بنا دیں 150 سال پرانا ہے، جب آج ہاسٹیریٹی میئرز کے تحت ہم پیسے خرچ نہیں کر سکتے، شاہ صاحب نے کہا 1 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ جنکشن بننے جا رہا ہے، جس کا 40% سندھ حکومت وہ کہہ رہے ہیں زیادہ، بائیڈن 50-50 کر لیتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کا سمجھیں گے، ہم 100% کر لیتے ہیں کہ سارے پیسے آپ کے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے یہ پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو۔ یہاں پہ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ لاہور کو تو پرانے کو رینوویٹ کیا ہے، کراچی کو بھی رینوویٹ کیا ہے، جا کے دیکھیں یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی چیزیں، صفائی دیکھیں جا کے، کراچی اسٹیشن کی صفائی دیکھیں، ملتان کی دیکھیں، کھانے وال کی دیکھیں، پنڈی کے سارے اسٹیشنز کی دیکھیں، لالا موسیٰ کی دیکھیں، گجرانوالہ کی دیکھیں۔ ٹرینز ہماری اپ گریڈ ہو رہی ہیں، میں اس طرح نہیں کہتا بھی میں نے شاہ صاحب سے کہا تھا، لیکن دسمبر 2026 تک تمام ٹرین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوں گی، جس میں سفر کرتے ہوئے آپ فخر محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں کیا بننے جا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے کار پارکنگ، یہ آپ کے سامنے ہے لاؤنج، سی اے پی بزنس ویٹنگ لاؤنج بھی ہے، کامن لاؤنج میں اور بزنس لاؤنج میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہاں کو آپ کو 200-300 روپے دے کے کافی بھی ملے گی، سنیکس بھی ملیں گے، اے سی ادھر بھی ہوگا، اے سی ادھر بھی ہوگا۔ پاور کا بڑا ایشو، آپ کے یہاں لائٹ ہی نہیں آتی اسٹیشنز کے اوپر، ہم نے بیک اپ پلان دیا ہے، اس کو سولرائزیشن میں لے کے جا رہے ہیں، جن کی بیٹری ساتھ ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم ایک بڑا جنریٹر سسٹم، پھر پانی نہیں تھا تو گندا پانی تھا،